شهداء الرحمن. حضرات ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحومہ نثار فاطمہ بنت صابر حسین زیدی کی گزارش. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وهو المعين. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا وبالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الرشيد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. حاضرین مجلس، قرآن کریم کے سورۃ البقرہ کی جن آیات کو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا، انہیں سننے کا شرف آپ کو بار بار حاصل ہوتا رہتا ہے. یہ آیات قرآنی وہ ہیں کہ جس میں واضح طور پر بندگان خدا کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، یعنی یہ ہو کے رہے گا، یہ لازم ہے، اس سے کوئی بچ نہیں سکتا، کسی کو فرار کا راستہ اس سے نہیں ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، کہ ہم تمہیں آزمائیں گے، لازماً آزمائیں گے. اور کیسے آزمائیں گے، کیسے تمہارا امتحان لیں گے؟ تھوڑا سا اشارہ یہاں کر دیا گیا کہ ہم تمہیں آزمائیں گے خوف کے ذریعے، کچھ بھوک کے ذریعے، کچھ جانوں کی کمی کے ذریعے، کچھ مالوں کے نقصان کے ذریعے. اور جو ان امتحانوں میں، ان آزمائشوں میں ثابت قدم رہنے والے ہیں اور شکوہ و شکایت نہیں کرتے،
ان کی زبان پہ یہ جملے نہیں آتے کہ ہم ہی رہ گئے تھے ہر امتحان کے لیے، ہر مصیبت میں ہمارا ہی گھر دیکھ رکھا ہے، بلکہ جب ان کے لیے آزمائش آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، تو ان کی زبان پر جو فقرے ہوتے ہیں، جو کلمات ہوتے ہیں، وہ اتنے قیمتی ہیں کہ اللہ نے ان کلمات کو قرآن میں بیان کر کے یہ خبر دے دی کہ وہ جو مصیبتوں پر صبر کرنے والے ہیں، ان پر جب کوئی مصیبت، آزمائش، امتحان، مشکل آتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم اللہ ہی کے ہیں اور اسی کی طرف ہماری واپسی ہے۔ پھر انعام بتایا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کا انعام کیا ہے، کہ انعام ان کا یہ ہے کہ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہی وہ ہستیاں ہیں جن پر اللہ کا درود و سلام ہے۔ صلوات پڑھیں۔ سبحان اللہ۔ تو جو آزمائشوں پہ صبر کرنے والے ہیں، مجھے شدت سے اس بات کا احساس ہے کہ جو مجلس کا اصلی وقت تھا وہ تبدیل ہو کے مجلس ایسے وقت میں ہو رہی ہے کہ جس وقت پر عموماً مجلسیں نہیں ہوا کرتی، لیکن بہرحال مجلس کا کوئی وقت بھی نہیں ہوتا۔ جب آپ ذکر سید الشہداء، ذکر اہل بیت کرنے کے لیے جمع ہو جائیں تو آپ حضرات بھی، مجھے احساس ہے کہ تھکے ہوئے بھی ہوں گے اور ایک مجلس ہو بھی چکی ہے پوری بھرپور، تو بہت طویل گفتگو تو مجھے نہیں کرنی، لیکن اتنی کم بھی نہیں کہ بانی مجلس کو یہ احساس ہو کہ مجلس ہی نہ ہو سکی، لہٰذا پوری بات انشاءاللہ پہنچانے کی کوشش کروں گا 1 گھنٹے کے اندر اندر۔ بس ذرا سا آپ متوجہ رہیے گا۔ تو موضوع گفتگو جو اس وقت ہے وہ ہے آزمائش، امتحان، اس لیے کہ یہ واضح طور پر بتا دیا گیا کہ تمہیں امتحان سے گزرنا ہوگا۔ یہ دنیا کیوں بنائی گئی، اس دنیا کی خلقت کا مقصد کیا ہے، کیوں انسان کو اس دنیا میں بھیجا گیا۔ میں بار بار ان مطالب کو بیان کرتا ہوں کہ دنیا کی تاریخ میں جتنی نون ہسٹری ہے اس میں آپ دیکھیں تو ہر دور کے اندر انسان اس جستجو میں، اس تلاش میں رہا کہ آخر یہ دنیا کیوں خلق ہوئی، میں کیوں اس دنیا میں آیا، میرے آنے کا مقصد کیا ہے، میری زندگی ختم ہو جائے گی یا اس کے بعد بھی کوئی سلسلہ ہے۔ یہ وہ سوالات ہیں جو ہمیشہ لوگوں کے ذہنوں میں آتے رہے، اور اس پر غور و فکر کرنے والے جو نتیجہ دیتے تھے وہ آپ کو فلسفے کی بحثوں کے اندر مل جائے گا۔ مگر یہاں قرآن کریم خود بیان کر رہا ہے کہ دیکھو ہم تمہیں آزمائیں گے اور لازماً آزمائیں گے، یعنی تم میں سے ہر ایک کو آزمایا جا رہا ہے، تمہارا امتحان چل رہا ہے۔ اب امتحان کسی کا چل رہا ہو اور اسے یہ خبر نہ ہو کہ میرا امتحان چل رہا ہے تو کیا اس کی کامیابی کے چانسز ہو سکتے ہیں؟ ظاہر ہے وہ انسان جسے یہ معلوم ہو کہ میں گزر رہا ہوں ایک امتحان سے، میرے سامنے ایک امتحان ہے، وہی امتحان کی تیاری کر سکتا ہے، وہی کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ تو زندگی امتحان ہے، ہر لمحہ امتحان ہے، آزمایا جائے گا، لازماً آزمایا جائے گا۔ یہ ایک قرآن کا رخ تھا جو میں نے عرض کیا۔ اور دوسری جگہ دیکھیں، اس دنیا کی خلقت کا مقصد بیان کیا جا رہا ہے کہ کیوں ہم نے موت و حیات کا سلسلہ رکھا، یا عالم الرنگ و بود، یا عالم ہست و بود، یہ دنیا جہاں پہ تم موجود ہو، کیوں اس کا سلسلہ رکھا؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ ہم نے یہ موت و حیات کا سلسلہ اس لیے رکھا کہ یہ دیکھ سکیں تم میں بہترین عمل کرنے والا کون ہے، یعنی تمہیں پرکھا جا رہا ہے، جانچا جا رہا ہے، تولا جا رہا ہے، دیکھا جا رہا ہے کہ تم میں بہترین عمل کرنے والا کون۔ بلکہ آسان اگر بچوں کے لیے کر دوں تو اللہ اپنی جنت کے لیے نیک بندوں کا انتخاب کر رہا ہے۔ اس انتخاب کے لیے اس نے ایک ایگزامینیشن ہال بنایا، اسی ایگزامینیشن ہال کو دنیا کہتے ہیں۔ یہاں بھیجا گیا تاکہ جنت کے لیے نیک بندوں کا انتخاب کیا جا سکے، دیکھا جا سکے تم جنت کے لائق ہو کہ نہیں ہو۔ اب کامیاب کون ہوگا یہ میں ابھی عرض کرتا ہوں، ذرا سا آگے بڑھ کے مگر پھر متوجہ کروں تو اب بتا دیا گیا۔ تو اب ایگزامینیشن ہال، شکایت انسان کب کرتا ہے، شکوہ اور شکایت کا رخ کب اپناتا ہے؟ دیکھیے ایک انسان ایگزامینیشن ہال میں ہے، ایک بچہ موجود ہے، کبھی آپ نے سنا کہ اس نے کہا ہو کہ یہ کیسا ایگزامینیشن ہال ہے، یہاں بیڈ تو ہے ہی نہیں، یہاں صوفہ تو ہے ہی نہیں، یہاں عمدہ چیزیں تو ہے ہی نہیں۔ تو اس کو یہ بتایا جائے گا اگر یہ سوال اس کے ذہن میں آئے کہ بھائی کتنی دیر کے لیے یہاں آئے ہو، 3 گھنٹے 4 گھنٹے کے لیے یہاں موجود ہو اور تم ان چیزوں کو تلاش کر رہے ہو، یہاں کچھ دیر کے لیے آئے اور رہنے کے لیے نہیں آئے۔ بس اسی طرح اس دنیا کے لیے بتا دیا گیا کہ یہ دنیا رہنے کی جگہ نہیں ہے، اصل میں تم یہاں سے گزر رہے ہو اور اس کے بعد ایک منزل ہے جہاں تک تم کو پہنچنا ہے۔
اب مسئلہ کب پیدا ہوتا ہے؟ مسئلہ اس وقت پیدا ہوتا ہے اس دنیا میں، اگر آپ دیکھیں، بس میں مختصر کروں بات کو، دو طرح کے افراد آپ کو نظر آتے ہیں. یوں تو آپ کسی بھی طرح سے کیٹیگرائز کریں، بہت پھیلا دیں اس کو، لیکن اگر بالکل دیکھیں تو بس دو طرح کے افراد ہیں: اللہ کو ماننے والے اور اللہ کو نہ ماننے والے، آخرت پہ ایمان رکھنے والے اور آخرت پر ایمان نہ رکھنے والے. اب جو آخرت پہ ایمان رکھنے والے ہیں، اللہ کو ماننے والے، ان کو پھر آپ مزید دیکھ لیں کہ وہ کون ہیں، کتنے ہیں، تو بات پھیلتی چلی جائے گی. لیکن اصل میں بس یہی تقسیم ہے. جو نہ ماننے والے ہیں ان کے سامنے چونکہ نہ کوئی آخرت ہے، نہ کوئی سوال و جواب ہے، نہ کوئی فرشتہ ہے، نہ کوئی انعام ہے، نہ کوئی سزا ہے. وہ تو کہتے ہیں بس یہ دنیا ہے، اس دنیا کی زندگی ہے، زندگی ملی ہے، مختصر زندگی ہے، 60 70 80 سال یہاں پہ گزارنے ہیں، اس کے بعد اب کچھ ہے ہی نہیں. تو جب کچھ ہے ہی نہیں تو پھر کیوں اس دنیا کے اندر یہ جو زندگی ملی ہے اس میں پوری لذتیں نہ جمع کر لی جائیں، چٹخارے نہ جمع کر لیے جائیں؟ کیوں آخر انسان اس دنیا میں ایسے گزرے کہ اس چیز کو چھوڑ دے، یہ قربانی دے، یہ ایثار کرے؟ کیوں ایثار کرے، کیوں کوئی قربانی دے جب اس کے سامنے کوئی تصور آخرت ہی نہ ہو؟ لہذا قربانی وہی دے گا، امتحان سے گزرنے میں کامیابی کی تدبیر وہی کرے گا جسے یقین کامل ہو کہ اس دنیا کے بعد ایک اور دنیا ہے جہاں مجھے یا اپنے عمل کی جزا ملنی ہے یا اپنے عمل کی سزا ملنی ہے. تو اب دو طرح کے، اب اس میں ہمیں، میں نے عرض کیا تھا، مثال یہ میں بار بار دیتا ہوں کہ انسان خود کو کیسے پہچانتا ہے. دیکھیے پہلا مرحلہ امتحان سے کامیاب ہونے کا یہ ہے کہ انسان خود کو پہچان لے کہ وہ کیا ہے. ہم کیسے خود کو پہچانتے ہیں؟ معرفت نفس یہ ہے پہلا مرحلہ. آپ مجھے کیسے پہچانتے ہیں، میں آپ کو کیسے پہچانتا ہوں؟ صاحب کل آپ کو محفل میں دیکھا تھا لیکن آپ نے ملاقات نہیں کی، ملے ہی نہیں. آپ کہنے لگے ہاں مجھے بھی لگا تو تھا کہ آپ ہیں، لیکن آپ جہاں کھڑے تھے وہاں اندھیرا تھا، آپ کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا. میں دیکھ تو رہا تھا لیکن آپ کا چہرہ نہیں دیکھ سکا، لہذا پہچان نہیں سکا. تو ہم ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں اس ایک بالش کے چہرے کے ذریعے سے. اچھا، ایک دوسرے کو تو چہرے کے ذریعے سے پہچانتے ہیں. میں اپنے آپ کو کیسے پہچانتا ہوں اور آپ اپنے آپ کو کیسے پہچانتے ہیں کہ یہ میں ہوں؟ ہم بھی اپنے آپ کو چہرے ہی کے ذریعے سے پہچانتے ہیں، اپنے چہرے کے ذریعے سے. چہرہ کیسے پتا چلا آپ کو کہ یہ میرا چہرہ ہے؟ نہ پتا چلتا اگر آپ کے سامنے آئینہ نہ ہوتا. لہذا آئینے میں دیکھا، بچپن سے دیکھتے رہے تو پتا چل گیا انسان کو یہ میں ہوں، یہ میرے نقش و نگار ہے، یہ میرا چہرہ ہے، رنگ ایسا ہے، آنکھیں ایسی ہیں. انسان نے پہچان لیا. تو خود کو انسان پہچانتا ہے آئینے کے ذریعے سے. اگر آئینہ نہ ہو انسان خود کو بھی نہ پہچان سکے. یہی وجہ ہے اگر کوئی لمبے عرصے تک مریض رہ جائے اور پھر اچانک اس کے سامنے آئینہ ہے تو انسان کہتا ہے یہ میں ہوں، یہ میں ہوں، یعنی اب مجھے کیا ہو گیا؟ ہڈیاں نکل آئی، پہچان میں ہی نہیں آ رہا میں. تو خود کو انسان پہچانتا ہے. بس عزیزو، ہمارا یہ وجود صرف ظاہری وجود نہیں ہے، بلکہ اس ظاہری وجود کے ساتھ ایک باطنی شخصیت بھی ہے جو ان نگاہوں سے نظر نہیں آ رہی، لیکن اصل قدر و قیمت ہماری اسی اندر کی شخصیت کی وجہ سے ہے. انسان اپنے مادی چہرے کو پہچانتا ہے. کب پہچانتا ہے؟ جب اس کے سامنے آئینہ ہو. تو مجھے کہنے دیجئے، مادی چہرے کو پہچاننے کے لیے مادی آئینے کی ضرورت ہے، اندر کی شخصیت کو پہچاننے کے لیے جو نورانی شخصیت ہے نورانی آئینے کی ضرورت ہے. مادی آئینہ وہ ہے جو میرے سامنے موجود ہے اور نورانی آئینے وہ ہے جنہیں محمد و آل محمد کہا جاتا ہے. صلی اللہ علیہ وسلم. میں اپنے آپ کو، اپنے اندر کی شخصیت کو پہچاننے میں ناکام ہو جاؤں گا، اور اگر یہاں ناکام ہو گیا اور مجھے پتہ ہی نہ چل سکا کہ میں ہوں کون، میرا مقصد کیا ہے، تو پھر اس دنیا میں ناکام ہو جاؤں گا. لہذا پہلا مرحلہ یہی ہے کہ انسان اپنے آپ کو پہچان لے. اب اپنے آپ کو جب ہم پہچاننے چلے تو بہت ساری باتیں ہیں. ان میں ایک بات یہ، پہلی چیز جو میں نے عرض کی میں بار بار دہراتا ہوں، پہلے اسے دہراتا ہوں 2 جملوں میں، کہ ایک ہمارا زمینی وجود ہے، ایک ہمارا آسمانی وجود ہے. زمینی وجود یہ جسم ہے. یہ جسم کہاں سے بنا؟ چونکہ زمینی وجود ہے لہذا سارے وہ ارکان جن سے یہ جسم بنا اسی زمین سے حاصل ہوئے، اسی مٹی سے. اس مرحلے کو قرآن کریم نے کیسے بیان کیا؟ قرآن کریم کہتا ہے کہ اپنے آپ کو پہچانو. لقد خلقنا الانسان من سلالۃ من طین.
ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم جعلنا نطفة مضغة فخلقنا المضغة علقة فخلقنا العلقة عظاما فكسونا العظام لحما. یہ مراحل بیان کیے کہ ہم نے تمہیں کیسے بنایا. ہم نے تمہیں مٹی کے جوہر سے بنایا, مٹی کے نچوڑ سے. سب سے پہلے مٹی کے نچوڑ سے ہم نے تمہیں اٹھایا اور پھر ایک محفوظ جگہ پر قرار دے دیا. یعنی مٹی کا نچوڑ حاصل ہوا اور وہ ماں کے بطن میں جو سب سے محفوظ جگہ تھی ہم نے وہاں رکھا, اور پھر وہاں ارتقاء کے مراحل شروع ہوئے. پوری ایمبریولوجی ہے جس کو قرآن کریم بیان کر رہا ہے. کیا تم کو مٹی کے نچوڑ سے حاصل کیا, پھر تم کو یہاں پہ رکھا, اور اس کے بعد مراحل. کیا پہلے تم کو ایک گوشت کا لوتھڑا بنایا, پھر گوشت کے لوتھڑے کو مزید پھیلایا, تم کو مضغہ بنایا, پھر اس کو مزید پھیلایا اور ہڈیاں پیدا ہو. ہڈیوں کے اوپر فکسونا عظام لحما, ہم نے لحم, ہڈیوں کے اوپر ہم نے گوشت کا لباس چڑھایا, کھال کا لباس چڑھایا. اور پھر جب 4 مہینے کی مدت گزر گئی تو اب قرآن کریم کہتا ہے کہ پھر ہم نے تمہیں ایک اور ہی چیز بنا دیا. ثم جعلنا خلقا آخر, پھر تم ایک اور ہی چیز بن گئے. فتبارک اللہ احسن الخالقین. کتنا بابرکت ہے, کتنا بہترین ہے وہ خلق کرنے والا جس نے تمہیں خلق کیا. دیکھیے یہ مراحل اب جو میں آپ کو متوجہ کرنا چاہ رہا ہوں, مجھے معلوم ہے کہ ذرا مشکل بحث ہے مگر 1-2 منٹ آسان بات کو کرنے. سب سے پہلے ذرا تصور کریں ایک اندھیری کوٹری کے اندر جہاں تاریکی ہی تاریک ہے, کس کا دست ہنرمند ہے, کیسا مصور ہے, کیسا خالق ہے کہ جس نے 2 قطروں کو ملایا اور اس کے بعد جہاں آنکھ ہونی چاہیے تھی وہیں آنکھ کو رکھا, جہاں کان ہونا چاہیے تھا وہیں کان کو رکھا, جہاں زبان ہونی چاہیے تھی وہیں زبان کو رکھا. 9 مہینے کی مدت گزری, اس کے بعد اس کارخانے قدرت نے خود بخود اس شاہکار قدرت کو باہر کی طرف دھکیلا, اور پھر یہ ایک چھوٹی دنیا سے اس بڑی دنیا میں آ گیا, یہاں پہ آیا. اور کیسا خالق ہے کہ روز اکبر سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک اس کے شاہکار ایک کے بعد ایک دنیا میں آتے چلے جا رہے ہیں, مگر نہ 2 ایسے ہیں جن کی آواز ملتی ہو, نہ ایسے ہیں جن کی آنکھوں کی حرکت ملتی ہو, نہ ایسے. حد یہ ہے کہ انگلیوں کا نشان, یہ ایک چھوٹا سا پوروا, اس کے اندر کتنے خلق ہو چکے اور کتنے ابھی اور خلق ہوں گے, مگر ان انگلیوں کے نشانات بھی دوسروں سے ملتے نہیں ہیں. حد یہ ہے کہ ایک ہی کارخانے میں ایک ہی ماں کے بطن سے 2 بچے پیدا ہوئے, ایک کا مزاج کچھ اور ہے, دوسرے کا کچھ اور ہے, ایک کی شخصیت کچھ اور ہے, دوسرے کی کچھ اور ہے. تو وہ بتا رہا ہے کہ دیکھو ہم نے تم کو پہلے کہاں سے لیا, یہ تمہارا زمینی رخ ہے, اس کو پہچان لو. یہ حکمت کوئی بیان نہیں کر سکتا سوائے خالق, کہ جس نے خلق کیا اس کے علاوہ کوئی بتا نہیں سکتا. کہ مٹی کے جوہر سے حاصل کیا, یہ مرحلے گزرے. پھر 4 مہینے کی جب مدت ہو گئی تو اب مرحلہ یہ تھا کہ پھر بتایا جاتا کہ ہم نے ہڈیوں پہ گوشت چڑھا دیا, کھال آ گئی, تو اب بتایا جاتا کہ اب روح داخل کی, مگر اس کو اسکپ کر دیا. قرآن کریم نے اس مرحلے کو بیان کرنے کے بجائے سیدھا یہ کہا کہ جب ہڈیاں آ گئی, کھال آ گئی, ثم جعلناه خلقا آخر, پھر ہم نے تم کو ایک اور ہی چیز بنا دیا. یعنی اب تک جو مراحل تھے وہ ایسے تھے کہ تمہارے لیے قابل فہم تھے, ہم نے ان کو بیان کر دیا, لیکن روح داخل ہوتے ہی تم اتنے قیمتی ہو گئے کہ اب تمہاری سمجھ میں نہیں آ سکتا, لہذا یہ کہہ دیا اب ایک اور ہی چیز بن گئے. اور وہ اور چیز کیا تھی, اس کی قیمت بتانے کے لیے فوراً کہا فتبارک اللہ احسن الخالقین. تو کتنا بہترین ہے وہ خلق کرنے والا کہ جس کا شاہکار انسان کی صورت میں موجود ہے. یہ ہے زمینی مراحل, یہ تمہارا زمینی وجود, یہ جسم. اب دوسری طرف جسم تو یہاں پہ بنا, لہذا یہاں کے مراحل بیان کر دیے. اب وہاں کا مرحلہ بیان کیا جا رہا ہے تاکہ یہ پتہ چل جائے دونوں شخصیتیں جب ملتی ہیں تب انسان جیسا شاہکار. لہذا وہاں کا مرحلہ اس کو بھی سنا دوں. 1 منٹ پر صلوات پڑھیں محمد پھر قرآن کریم نے ایک سوال کی صورت, ایک سوال, یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, اے انسان تجھے کس چیز نے اپنے رب کی طرف سے غافل کر دیا, غرور میں مبتلا کر دیا. کون سا رب؟ الذی خلقک فسواک فعدلک, جس نے تجھے خلق کیا, تیرے اعضاء و جوارح کو درست کیا, تجھے اعتدال پہ قائم کیا,
یہ 3 مرحلے بیان کرنے کے بعد اب اسی سے پتہ چلے گا. میں نے کہا یہ زمینی رخ تھا یا آسمانی رخ ہے جس کا تذکرہ ہو رہا ہے. اے انسان کس چیز نے رب کی طرف سے غفلت میں مبتلا کر دیا؟ جس نے تجھے خلق کیا نمبر 1، اعتدال پہ قائم کیا نمبر 2، نوک پلک کو سنوارا یعنی اعضاء و جوارح کو ایک خاص صورت عطا کی نمبر 3، اور اب چوتھا مرحلہ زمینی مرحلہ. کہا فی ای صورت ما شاء رکبک، پھر جس مورت کے اندر چاہا تجھے ڈھال دیا. شخصیت وہاں تیار ہوئی اور پھر جس مورت میں چاہا تجھے ڈھال دیا. یعنی وہ جو زمین سے تیار ہوا تھا وہ تیار ہو کے یہاں تک پہنچا، اب وہاں کی تیار ہوئی شخصیت آئی اور یہ مورت کے اندر ڈھال دی گئی اور انسان جیسا شاہکار سامنے آ گیا. بتانا یہ مقصود ہے قرآن کا کہ تم اپنی ابتدا پہ غور کرو تاکہ انتہا سمجھ میں آ سکے. بتانا یہ مقصود ہے کہ یہ نہ سمجھو تم یہاں آئے تو یہاں سے تمہاری ابتدا ہے، نہیں، بلکہ قرآن بتانا چاہتا ہے نہ ولادت کا نام ابتدا ہے نہ موت کا نام انتہا ہے. تیرا سفر ولادت سے پہلے سے جاری ہے اور موت کے بعد تک جاری رہے گا. اس حیات انسانی کے سفر کا ایک چھوٹا سا مرحلہ ہے دنیا. اس حیات کا 60-70 سال ہم نے تجھے دے دیے، وہ اس دنیا میں گزار، 100 سال گزار لے اس دنیا میں، اور اب پھر پلٹ کے وہیں جانا ہے کہ جہاں سے آیا تھا. اس لیے کہ تیری حیات کا سلسلہ جاری ہے. یہ ہے حیات انسانی، یہ ہے انسانی. اب ایک باہر کی شخصیت ہے، ایک اندر کی شخصیت. کامیابی کیا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ امتحان ہے جو چل رہا ہے. کامیابی کس چیز میں ہے؟ کہ کامیابی یہ ہے کہ اس باہر کی شخصیت کو سنوارتے ہوئے اندر کی شخصیت کو فراموش نہ کر دینا. اس لیے کہ تیری ساری قدر و قیمت اسی اندر کی شخصیت کی وجہ سے ہے. میں بات کو بہت آسان کروں تاکہ بچوں تک پہنچ جائے، اس لیے کہ احساس ہے کہ اب تک بڑی گفتگو. تو آئیے ذرا سا ایک مثال آپ کی خدمت. میں گیا ایک جگہ، ایک بوٹل کی ضرورت تھی. میں نے دیکھا کہ بوٹل موجود ہے. کہا بھائی یہ کتنے کی ہے؟ میں کہا 10 روپے کی لے لی. بوٹل ہم نے 10 روپے کی لے لی. کچھ دور چلے تھے کہ دیکھا کہ وہی بوٹل موجود ہے. بھائی کیا قیمت ہے؟ کہا 100 روپے کی. بھائی میں تو 10 کی لے کے آیا، آپ 100 کی دے رہے ہیں. اس نے مسکرا کے کہا کہ آپ جو لائے تھے وہ خالی ہے، اس کے اندر دودھ ہے، لہذا اس کی قیمت 10 ہے، اس کی 100 ہے. میں اور ذرا سا آگے بڑھا، دیکھا وہی بوٹل 1000 روپے کی بک رہی. بھائی اس کی 1000 قیمت کیوں ہے؟ کہ اس کے اندر شہد ہے. اور ذرا سا آگے بڑھا، پتہ چلا 5000 کی ہے، اس کے اندر عطر ہے. تو جیسے جیسے اندر کی شے کی قیمت بڑھتی چلی گئی، باہر کی بوتل جس کی کوئی حیثیت نہ تھی وہ بھی قیمتی ہوتی چلی گئی. بوتل 10 روپے کی تھی، یہ قیمتی ہوئی اندر کی شے کی وجہ سے. بس اسی کو قرآن کریم نے بیان کیا کہ اے انسان تیری اصل قدر و قیمت تیری اندر کی شخصیت کی وجہ سے. اور جب تو گرنے پہ آئے، پست ہونے پہ آئے، تو اب کہاں پہنچتا ہے؟ اب میں پہنچا ڈاکٹر کے یہاں. میں نے دیکھا لیبورٹری میں وہی بوٹل موجود ہے، پڑی ہوئی ہے. میں نے کہا بھائی اس کی قیمت کیا ہے؟ کہنے لگے اس کی کیا قیمت ہوگی، ایسے ہی لے جائیے، ہمیں تو ویسے ہی پھینکنا ہے اور اس کی قیمت دینی پڑے گی. میں نے کہا بھائی کیوں؟ کہ اس لیے کہ ایک پیشنٹ یورین کا سیمپل لایا تھا، اب اس کا ٹیسٹ ہو گیا، اب تو یہ بیکار ہے. آپ نے دیکھا وہی شے جس کے اندر جب عطر آ جاتا ہے تو اس کی قیمت اتنی بڑھ جاتی ہے کہ انسان تصور نہیں کر سکتا کہ اتنی قیمتی. اور وہی اب اتنی پست ہوئی، یعنی جیسے ہی اس کے اندر نجس شے آئی اب اصل قیمت سے بھی گر گئی. یہی بتایا جا رہا ہے اے انسان تو بڑا قیمتی ہے، اپنے شکم کو مال حرام سے نہ بھرنا ورنہ اصل سے بھی قیمت گرتی چلے گا. صلوات پڑھیں محمد علیہ. امتحان ہے، ایک آزمائش ہے. اس یہ دنیا آزمائش کے لیے ہے تاکہ اپنے آپ کو قیمتی کر کے یہاں سے جاؤ. بس اتنی تمہید کے بعد اور اسی راز کو آپ مسلسل دیکھتے چلے جائیں. یہی راز ہے. میں نے عرض کیا کہ ظاہری شخصیت کے لیے ظاہری آئینے کی ضرورت ہے، اندر کی شخصیت کو پہچاننے کے لیے. اور انسان، طبیعت انسان کی، فطرت انسان کی وہ کمال طلب ہے. انسان ہمیشہ کمال کو پسند کرتا ہے.
میں نے کہا بھائی آپ کے یہ چہرے پہ یہاں کچھ لگا ہوا ہے، بس ذرا سا کہہ دیا کہ یہاں لگا ہوا ہے، اب آپ کو محفل میں سکون نہیں ملے گا، فوراً اٹھ کے گئے، جا کے آئینہ دیکھا، ہاں ہے لگا ہوا۔ اور اس کو سب سے پہلے جب معلوم ہو گیا تو سب سے پہلے، یعنی انسان کی فطرت یہ ہے کہ یہ نقص کو پسند نہیں کرتا، اگر کوئی نقص کی طرف متوجہ کر دے تو اس نقص کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ بس ظاہری شخصیت کا نقص کیا ہے یہ ہم ایک دوسرے کو بتا سکتے ہیں، یہ آئینہ ہمیں بتا سکتا ہے، لیکن اصل میں باطنی شخصیت کے لیے نقص کیا ہے یہ وہی بتائیں گے جو نورانی آئینے ہیں، جو وہاں سے اس کی صفات کا مظہر بن کے آئے ہیں۔ اسی لیے جب ان کا تعارف کرایا تو اس نے کہا کہ پہچانو وہ محمود تھا انہیں محمد بنایا، وہ اعلیٰ تھا انہیں علی بنایا، وہ فاطر السماوات تھا انہیں فاطمہ بنایا، وہ محسن تھا انہیں حسن بنایا، وہ قدیم الاحسان تھا انہیں حسین بنایا، وہ معبود تھا انہیں زین العابدین بنایا، وہ باقر العلوم تھا انہیں محمد باقر بنایا، وہ صادق الوعد تھا انہیں جعفر صادق بنایا، وہ کاظم الغیظ تھا انہیں موسیٰ کاظم بنایا، اسے رضا پسند تھی انہیں علی رضا بنایا، اسے تقوی محبوب تھا انہیں محمد تقی بنایا، وہ نقی مزاج تھا انہیں علی نقی بنایا، وہ عسکرانہ شان کا حامل تھا انہیں حسن عسکری بنایا، وہ خود نظروں سے غائب تھا لہذا آخری کو غیبت کے پردے میں رکھا۔ چلوا کو محمد تمہیں امتحان سے گزرنا ہے، اور کامیابی کی صورت یہی ہے کہ ان شخصیات کے سامنے اپنے کردار کو پیش کر کے ان سے پوچھتے چلے جاؤ کہ ہمارے اندر خامیاں کیا ہیں، نقائص کیا ہیں، اور پھر ان نقائص کو دور کرتے چلے جاؤ۔ شہزادی کونین درس دے رہی ہیں، خواتین موجود ہیں، آنے والوں میں ایک بیوی موجود ہے، ایک مومنہ آئی ہے۔ جب شہزادی کا درس مکمل ہوا تب اس نے کہا کہ بیوی میں نے آپ کا پورا درس سنا، مگر ایک سوال اپنے شوہر کی طرف سے لے کے آئی ہوں۔ میرا شوہر یہ کہتا ہے کہ جب بیوی سے گفتگو ہو تو یہ پوچھنا کہ بیوی آپ کے چاہنے والے کی شان کیا ہے، صفات کیا ہے، آپ کا شیعہ ہوتا کیسا ہے، اس کی صفات کیا ہے۔ بس ایک مرتبہ شہزادی نے بیان کیا، مختصراً اسی بات کو پھیلائیں، اہل علم تشریف فرمائے ہیں، قبلہ موجود ہے، اسی کو پھیلائیں تو بہت پھیل سکتی ہے۔ 4 باتیں شہزادی نے بیان کی، کہا کہ ہمارا چاہنے والا، ہمارا شیعہ، کہا کہ پہلی چیز وہ ہم سے بے پناہ محبت کرتا ہے، میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں جلدی سے، وہ ہم سے بے پناہ محبت کرتا ہے۔ دوسری چیز کہ جو ہم سے دور ہیں، جو ہمارے دشمن ہیں، ان کے لیے اس کے دل میں کوئی نرم گوشہ نہ پایا جائے، بلکہ ان سے دشمنی رکھے، ان سے عداوت کرے، ہماری عداوت ہم سب سے محبت کی بنا۔ اچھا یہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، بات کو پھیلانے کا موقع نہیں ہے، یہ ایک مرحلہ ہے کہ جب پوچھنے والا شہزادی سے پوچھا ہے۔ ایسے بہت سے واقعات تاریخ میں گزرے، میری نظر سے گزرے، کہ جب آنے والے معصوم کے پاس آتے تھے اور آ کے کہتے تھے مولا ذرا میرا عقیدہ دیکھ لیجیے، کہیں میرے عقیدے کے اندر کوئی کمی تو نہیں ہے، مولا دیکھ لیجیے میں صحیح راستے پہ چل رہا ہوں یا نہیں چل رہا۔ آنے والے آتے تھے، برابر چوتھے امام کی خدمت میں آنے والا آیا، اس نے بھی یہ سوال کیا، امام نے کہا اچھا اپنا عقیدہ بیان کرو، اس نے عقیدہ بیان کیا، وہی باتیں جو شہزادی نے بیان کی وہی باتیں، کچھ اضافہ ایک آدھ چیز کا ہے جس کو میں بھی بیان کر دوں گا۔ تو کئی معصومیت سے جو روایات سامنے آئی اس کا خلاصہ ہی کہا کہ محبت ہم سے کرتا ہو، دوسرے ہم سے محبت کرنا صرف کافی نہیں ہے بلکہ ہمارے دشمنوں سے کوئی نرم گوشہ اس کے دل میں نہ پایا جاتا ہو، ہاں اس کی عداوت کی بنیاد صرف یہ ہو کہ ہماری محبت کی۔ کوئی جو معصوم نے فرمایا آنے والا رسول اللہ کی خدمت میں آیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور وہ بھی آ کے یہی سوال کر رہا تھا یا رسول اللہ کوئی ایسا راز بتائیے، کوئی ایسا نسخہ بتائیے کہ میں اللہ کا محبوب ہو جاؤں، اللہ مجھ کو پسند کرنے لگے۔ تو پیغمبر نے بس ایک ہی جملہ ارشاد فرمایا، کہا کہ بس اپنے آپ کو اس پیمانے پہ پرکھتے چلے جاؤ، الحب للہ والبغض للہ، تمہاری محبت ہو تو اللہ کے لیے، اور کسی سے بغض ہو، عداوت ہو تو وہ بھی اللہ کے لیے۔ یعنی دوستی اور دشمنی کا معیار بتا دیا کہ دوستی اور دشمنی کا معیار۔ اب میں دست ادب جوڑ کے عرض کروں، ہمارے دوستی اور دشمنی کے معیار کیا ہے؟ ہم کسی کو کس لیے محبوب رکھتے ہیں اور کسی سے کس لیے ناپسند کرنے لگتے ہیں بہت جلدی، تو یہاں پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ تو کہا کہ بیوی بتائیے، بیوی نے کہا 2 باتیں۔ تیسرے کہا کہ جن راستوں پر چلنے سے ہم نے روک دیا حکم خدا کی وجہ سے، ان راستوں سے اپنے آپ کو روکتا ہو، اور جو کرنے کا حکم دیا اس پر عمل کرتا ہو۔
اس نے سنا، چلی گئی. پھر کچھ دیر کے بعد روتی ہوئی آئی اور کہا کہ بی بی میں نے اپنے شوہر کو آپ کا یہ پیغام سنایا، یہ باتیں بتائیں، تو وہ اتنا رویا کہ روتے روتے اسے غش آ گیا. اور پھر اس نے مجھے دوبارہ آپ کی خدمت میں بھیجا اور کہا کہ بی بی ہمارا کیا بنے گا، ہمارا کیا ہوگا. اس لیے کہ ہم کوشش تو کرتے ہیں لیکن ہم اپنے اندر یہ صفات اس درجے تک تو نہیں پاتے، تو کیا ہم جہنم میں چلے جائیں گے، کیا ہم دوزخ میں چلے جائیں گے. بس بی بی نے کہا کہ میں نے جو صفات بیان کی، ایک شیعہ کی، ایک چاہنے والے کی، وہ اس درجے کی شخصیت ہے، وہ شیعہ ہے جو ہمارا شیعہ کا ہمارا چاہنے والا. یہ بتاؤ شوہر چاہنے والا ہے، کبھی بھی چاہنے والا ہے. کہا کہ وہ کہتا ہے پہلی 2 باتوں پر تو میں عمل کرتا ہوں، دوسری 2 پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن اپنے آپ کو وہاں نہیں پاتا کہ میرا عمل مجھے نجات دلا سکے. کہا جا کے اس کو یہ خوشخبری سنا دو کہ اگر پہلے 2 پہ عمل کرتا ہے اور دوسرے 2 پہ عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر اس کے عمل میں جو کمی رہ جائے گی ہماری شفاعت ہے جو اسے وہاں پہ کامیاب کرے. اگر پھر شفاعت ملے گی، باغی کے لیے شفاعت نہیں ہے، باغی کے لیے، سرکش کے لیے شفاعت نہیں ہے، اس کے لیے جو عمل کرنے کی کوشش کرے مگر عمل اس درجے کا نہ کر سکے، باغی نہ ہو. تو یہ بتا رہے ہیں بار بار. اور اسی بات کو میں نے کہا کہ اپنے آپ کو لے جا کے وہاں پیش کرتے ہیں، اس بات کو، اسی آزمائش کو، بس جس پر میں بات کو تمام کروں گا مگر ذرا سا اور آگے بڑھانے کے بعد ایک مرتبہ صلوات پڑھیں محمد. اسی راز کو کہ یہ دنیا آزمائش کے لیے ہے، اس کو مولا متقیان نہج البلاغہ کے طویل ترین خطبے میں ارشاد فرما رہے ہیں. خطبہ قاصیہ، خطبہ نمبر 190، بعض نے 192 لکھا ہے. اس میں مولا بیان فرما رہے ہیں خطبہ قاصیہ کہ جس کا عنوان ہی یہ ہے. کس وقت کا خطبہ ہے؟ خطبہ اس وقت کا ہے کہ جب مولا کا دور حکومت ہے اور آپ کسی آنے والے نے اطلاع دی کہ مولا 2 قبیلوں کے درمیان بالکل جنگ کے آثار ہیں، تلواریں کھنچ چکی ہیں، ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں. تو امام تشریف لے گئے، آپ گھوڑے پر بیٹھ کے وہاں تشریف لے گئے، کلمہ گو ہیں، چاہنے والے ہیں، مگر وہی پرانی عداوتیں پھر ابھر آئیں، تعصب کی بنیاد پر، رنگ و نسل کی بنیاد پر، علاقے کی بنیاد پر جو تعصب پیدا ہوتا ہے، قبیلوں میں جو جنگیں پہلے چھڑی ہوئی تھی، اسی طرح 2 قبیلیں تلواریں کھینچی ہوئی ہیں، جنگ کرنے پر آمادہ ہیں. وہاں مولا نے خطبہ دیا، گھوڑے پر سوار ہوئے مولا نے یہ خطبہ دیا، طویل ترین خطبہ، خطبہ قاصیہ، کہ جہاں آغاز ہی مولا نے اس بات سے کیا کہ تم کس چیز کو بھول گئے، آج تم کس چیز میں مبتلا ہو گئے، تم تعصب اور تکبر میں مبتلا ہو گئے ہو. یہی وہ چیز تھی. بات امام نے کہاں سے شروع کی؟ جناب آدم سے. کہ ذرا غور کرو، میں صرف اس کا خلاصہ صرف اس لیے کہ میرے سننے والوں کو ذرا سا شوق پیدا ہو اور وہ خود اس خطبے میں دیکھیں کہ مولانا نے کس انداز سے ان مطالب کو بیان کیا ہے. میں صرف خلاصے کے طور پہ جلدی جلدی آپ کی خدمت میں کچھ باتیں عرض کر دیتا ہوں. تو امام نے کہا کہ ذرا دیکھو، ذرا غور کرو، اللہ نے جناب آدم کو خلق کیا. پھر امام نے سوال کیا کیا یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ اللہ آدم کو نور اور خوشبو سے خلق کرتا، مٹی سے خلق نہ کرتا، نور اور خوشبو سے؟ امام نے خود جواب دیا کہ اللہ چاہتا تو ایسے نور سے آدم کو خلق کرتا کہ جو آنکھوں کو خیرہ کرتے، نگاہوں کو چنگیا دے، اور ایسی خوشبو سے خلق کرتا کہ جس کی مہک سانسوں کو، جس کی مہک جکڑ دے، انسان کی سانسیں جکڑ جائے. کہا لیکن اگر اللہ آدم کو نور اور خوشبو سے خلق کرتا تو پتہ کیسے چلتا کہ فرشتے کون ہیں اور شیطان کون ہے؟ پھر آزمائش کہاں ہوتی؟ وہ تو بتانا تھا. کہ اس لیے اللہ نے آدم کو مٹی سے خلق کیا. اور پھر تم نے دیکھا کہ کس طرح وہ جو 6000 سال کا عابد تھا، وہ 6000 سال بھی دنیا کے نہیں، نوری 6000 سال کا ایسا عبادت گزار جس نے اپنے آپ کو بلند کیا. جناب آدم کو سجدہ کرنے کا حکم ایک امتحان تھا. اس امتحان کے نتیجے میں وہ عزازیل سے شیطان بن گیا، قرآن بارگاہ قرار پایا. ایک عبادت گزار سرکش بن کے نکلا
اور پھر مولا کہتے ہیں کہ وہ اس دن سے ذریت آدم کا دشمن بنا ہوا ہے، وہ مسلسل تمہاری تلاش میں ہے، وہ مسلسل تاک لگائے ہوئے ہے، وہ تم پہ حملے کرتا ہے، وہ تمہاری ناک میں ہوا بھر دیتا ہے تکبر کی، میں کچھ ہوں، اس تکبر کے اندر تم مبتلا ہو، وہ تمہاری آنکھوں میں نیزے مارتا ہے، وہ حملے کرتا ہے، ہر وقت وہ اپنے تمام ماننے والوں کے ساتھ تمہارے خلاف عمل پیرا ہے، تمہاری انگلیوں کے پورموں تک پر چوٹ لگاتا ہے، لہذا اس سے ہوشیار رہو۔ یعنی امام بتا ہی رہے ہیں کہ آج جو تم تلواریں کھینچ کے ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہو گئے، یہ وہی تعصب اور تکبر ہے۔ کس چیز کے اوپر ناز کر رہے ہو، کس چیز کے گھمنڈ میں مبتلا ہو، کہاں سے تم کو یہ باتیں آ گئی؟ اور پھر مولا نے آگے بڑھ کے کہا، آگے پورا خطبہ ہے جس میں کہا کہ دیکھو ایک ظالم حکمراں کے دربار میں دو بھائی کھڑے ہوئے تھے، پھٹا ہوا لباس، چہرے کے اوپر گرد و غبار، برہنہ تھا، ہاتھوں میں لاٹھیاں لیے ہوئے، اور فرعون کو آواز دے کر جناب موسیٰ کہہ رہے تھے کہ اے فرعون، اگر تو اللہ کی اطاعت کرے اور اللہ پر ایمان لے آئے تو میں تجھے ضمانت دیتا ہوں کہ تیری یہ حکومت اور عزت باقی رہے گی۔ تو فرعون نے بڑا زور سے قہقہا بلند کیا اور اپنے تملق باز، حاشیہ نشین، چاپلوس درباری جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کو خطاب کر کے کہا کہ ان نعوذ باللہ ان رسوا چہرے والوں کو دیکھو، یہ مجھے میری حکومت کی ضمانت دینے کے لیے آئے ہیں، ذرا ان کا حلیہ دیکھو، ان کا انداز دیکھو۔ یعنی اگر یہ واقعاً ایسے ہوتے تو کیا یہ اسی انداز میں آتے؟ پھٹا ہوا لباس پہن رکھا ہے، دیہاتیوں کی طرح یہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ مولا کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ اللہ اپنے انبیاء کو تمام دنیا کی دولت دیتا، زمین کے خزانوں کی چابیاں ان کے ہاتھ میں دے دیتا، ایسے علاقوں کے اندر ان کی حکومت ہوتی، ان کا قبضہ ہوتا کہ جہاں پہ نہریں ہیں، جہاں پر سب کچھ ان کی اطاعت کرنے والے موجود ہوتے۔ کہا کہ بے شک ایسا ہو سکتا تھا، کہا لیکن اگر اللہ نے اپنے انبیاء کو دولت دے کر مبعوث کیا ہوتا تو پھر پتہ کیسے چلتا کہ کس نے دولت کے لالچ میں کلمہ پڑھ لیا ہے اور کون اللہ کو پہچان کر انبیاء کی طرف اس لیے اسی اعتبار سے بتاتے ہوئے امام آگے بڑھتے چلے آ رہے ہیں۔ ایک ایک مرحلہ امام نے بیان کیا کہ دیکھو ذرا غور کرو، اور پھر آخر میں آ کے کہا، درمیان کی چیزیں میں نے چھوڑ دی مگر ہاں ایک بات اور کہا، اللہ نے اپنے بندوں کو پتھروں کے ذریعے سے آزمایا، پتھروں کے ذریعے سے اپنے بندوں کو آزمایا، کہ انہی پتھروں میں سے کچھ کو اللہ نے اپنا گھر قرار دیا، اپنا گھر چنوایا ان سے، اور پھر بندگان نے خدا کو دعوت دی کہ آئیں اور اس گھر کا طواف کریں۔ کہا کیا یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ اللہ اس گھر کو جسے اس نے پتھروں سے بنوایا اسے یاقوت سرخ سے، عقیق سے، ایسے قیمتی پتھروں سے اس گھر کو بنواتا اور ایسی جگہ قرار دیا جو سنگلاخ وادیاں ہیں جہاں نہ فصلیں پروان چڑھتی ہیں نہ مویشی پروان چڑھتے ہیں۔ کہا کہ ایسی جگہ اس گھر کو قرار دیتا، ایسی جگہ قرار دیتا جہاں نہریں ہوتی، نخلستان ہوتے، تمام مویشی ہر طرف موجود ہوتے، بہت اچھی جگہ ہوتی، بڑا اچھا ماحول ہوتا، بڑا اچھا موسم ہوتا۔ اگر ایسی جگہ قرار دیتا تو پھر کیا حرج تھا؟ اب اس کا جواب بھی امام نے پلٹ کے دیا کہ اگر ایسی جگہ اپنے گھر کو اللہ نے رکھا ہوتا تو پتہ کیسے چلتا کون تفریح کرنے کے لیے آیا ہے، کون خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے، تفریح کرنے کے لیے۔ ایک اور دوسرے خطبے میں مولا ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ یعنی اس زمانے کے لیے کہ وہ دور وہ ہوگا جب اللہ کا گھر تنہا رہ جائے، اللہ کا گھر تنہا۔ پوچھنے والے نے پوچھا مولا تنہا رہنے کا کیا مطلب؟ لوگ نہیں ہوں گے؟ کہا لوگ تو بہت موجود ہوں گے، طواف کرنے والے بہت ہوں گے، لیکن امیر آئیں گے تفریح کے لیے، متوسط درجے کے لوگ آئیں گے بزنس کے لیے، اور غریب آئیں گے اس لیے کہ ان کے نام کے ساتھ حاجی کا ٹائٹل لگ جائے تاکہ ان کی عزت میں اضافہ ہو جائے۔ لیکن نہ سارے امیر ایسے ہیں، نہ سارے غریب ایسے ہیں، نہ سارے متوسط ایسے ہیں، مگر حکم لگائے جاتے ہیں اکثریت پر۔ یعنی ایک زمانہ ایسا آ جائے گا کہ جب اکثریت ایسے ہی لوگوں کی ہوگی۔ تب یہ خطبہ ہے یہ بھی کہ جس میں مولا ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہ وقت وہ ہوگا کہ مسجدیں بھری ہوئی ہوں گی نمازیوں سے،
نمازیوں کی تعداد بہت ہوگی مسجدوں کے اندر، مگر کیا جملہ مولانا نے ارشاد فرمایا، مگر عالم کیا ہوگا، اجسادہم قریبا وقلوبہم بعیدا، ان کے جسم تو ایک دوسرے کے قریب ہوں گے لیکن دلوں کے درمیان بڑا فاصلہ ہوگا۔ انسان کی، مومن کی معراج ہے نماز، نماز کی معراج ہے سجدہ۔ اگر سجدے میں بھی کوئی یہ سوچ رہا ہو کہ اپنے برابر والے کو رسوا کیسے کیا جائے، تو اس سے زیادہ انسانیت کی پستی کا دور اور کیا ہو سکتا ہے؟ پیارے امام نے جواب دیا، اللہ نے گھر کے ذریعے سے آزمایا، آزمائش، اور پھر آخر میں کہا کہ اب تم اپنے آپ پہ غور کرو، تم اسی غرور میں، اسی تکبر میں، اسی جہالت میں مبتلا ہو گئے کہ جس میں قریش مبتلا تھے۔ یعنی انبیاء کی تاریخ بیان کرنے کے بعد اب امام بیان کر رہے ہیں کہ ذرا غور کرو قریش کس تکبر میں مبتلا تھے، اور پھر کہا کہ سنو، پیغمبر اکرم نے جب ان کو دعوت دی تو پھر انہی میں سے یہودی کون تھے؟ قرآن کریم نے جو نقشہ کھینچا ہے، آپ پڑھتے ہیں برابر، سامنے آتی ہے، مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها کمثل الحمار یحمل اسفارا۔ یہ سورہ جمعہ کے اندر جو مثال پیش کی گئی، کن کی مثال؟ یہودیوں کی۔ کیا بیان کیا جا رہا ہے کہ ان کی مثال گدھے جیسی ہے جس کے اوپر بوجھا لگا ہوا۔ کیوں گدھا کہا گیا؟ کیوں گدھا کہا گیا؟ اس لیے کہ کتاب پر ایمان لانے کے بعد، کلمہ پڑھنے کے بعد بھی کتاب کیا کہتی ہے، کتاب کا حکم کیا ہے، اس کے اوپر اگر عمل نہ کریں تو یہ اس گدھے کی طرح ہے جس کے اوپر بوجھا لگا ہوا ہے مگر اسے احساس بھی نہیں ہے۔ بوجھا اسے کیا معلوم، یہ لکڑی ہے، لوہا ہے، کیا چیز ہے؟ اچھا، گدھا تو بڑا اچھا جانور، انبیاء کی سواری ہے۔ ائمہ کے واقعات میں آپ کو جگہ جگہ نظر آئے گا کہ وہ کہتے ہیں ہمیں پسند ہے گدھے کی سواری، تو پھر کیوں گدھے کی مثال یہاں دی گئی؟ کہ بس یہی بتانا تھا کہ انسان جب بلند ہونے پہ آئے تو کہاں پہنچتا ہے، اور جب پست ہونے پہ آئے تو کہاں تک آتا ہے۔ کہا گدھا محنتی تو بہت ہے مگر اس کے اندر عقل و شعور نہیں ہے۔ ایسا انسان جو دنیا میں محنت تو کر رہا ہو مگر عقل و شعور ہی نہ ہو، اسے یہ پتہ ہی نہ ہو کہ میری منزل کیا ہے، کہ اس کی مثال گدھے جیسی ہے کہ دن رات دوڑ دھوپ کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے مگر یہی نہیں معلوم کہ حاصل کس کے لیے کر رہا ہے، حاصل کس کے لیے۔ جیسے یہاں پر لہم قلوب، قرآن نقشہ کھینچتا، لہم قلوب لا یفقہون بہا وَلَهُمْ أَعْیُنٌ لَا یبصرون بہا وَلَهُمْ آذان لا یسمعون بہا اولئک کالانعام بل ہم اضل۔ کون ہے انسانیت کے درجے سے گرے ہوئے؟ دل رکھتے ہیں مگر غور و فکر نہیں کرتے، آنکھیں رکھتے ہیں مگر نہیں دیکھتے، کان رکھتے ہیں مگر نہیں سنتے۔ کہا کیا ہے یہ؟ کہا یہ چوپائے ہیں، چوپائے۔ چوپایا کہہ کے رک جاتا قرآن کریم مگر نہیں، بل ہم اضل، نہیں، اس سے بھی بدتر۔ کیوں بدتر کہا؟ اس لیے کہ ایک چوپایا، میں یہ واقعہ بیان کرتا ہوں بار بار جو حقیقی واقعہ ہے اس کو ایک دو جملوں میں سنا دیتا ہوں کہ ایک جگہ میں کہیں پر رکا ہوا تھا تو انہوں نے بیان، صبح میں نکل کے کہیں جا رہے تھے، کہنے لگے آہستہ آہستہ چلیے گا، بڑا سا مکان تھا، آہستہ۔ میں نے کہا کیوں آہستہ آہستہ؟ کہنے لگے یہاں جو یہ اس گزرگاہ جہاں سے ہم گزریں گے یہاں پہ ایک گھوڑا ہے جس کو میں نے بچپن سے پالا، بہت سے مویشی تھے ان کے یہاں، کہ بچپن سے پالا ہے، وہ مجھ سے اتنا مانوس ہے کہ اگر اس نے میرے قدموں کی چانپ سن لی تو کھڑا ہو جائے، اور پھر میرے پاس تو موقع نہیں، میں تو جا رہا ہوں، کہ جب تک میں اس کے سامنے پہنچ نہیں جاؤں گا اس وقت تک وہ کھڑا ہی رہے گا کہ میرا مالک شاید کہیں جانا چاہتا ہے، میری طرف آ رہا ہے، کہ اتنا میرے قدموں کی چانپ سے وہ مانوس ہے۔ کہا کہ سردی کے موسم میں بھی میں اس کے اوپر کمبل یا چادر نہیں ڈال پاتا، اس لیے کہ اس کے اوپر کمبل ڈال دو اگر تو وہ سمجھتا ہے کہیں جانا ہے میرے مالک کو، تو کھڑا رہتا ہے، بیٹھتا ہی نہیں کہ کہیں جانا ہے۔ بس اس وقت میری سمجھ میں قرآن کریم کا یہ پیغام آیا کہ کیوں بل ہم اضل کہا۔ یہ صاحب نہ اس گھوڑے کے خالق ہیں نہ مالک ہیں، ذرا سی محبت کی، ذرا سا چارہ دے دیا، ذرا رہنے کے لیے سایہ دے دیا تو اتنا وفادار کہ مالک کے قدموں کی چانپ سن کے رات رات بھر کھڑا رہتا ہے۔ اگر اللہ کی اتنی نعمتیں لینے کے بعد بھی بندہ سرکش ہو جائے تو اسے چوپائے سے بدتر نہ کہا جائے تو کیا کہا؟
सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। वो अब इस खुतबे के आखिरी हिस्से में मौला बयान फरमाते हैं कि तुम उस जहालत में मुब्तला हो गए जिसमें कुरैश मुब्तला हो गए थे, पैगंबर अकरम ने उन्हें दावत दी। अब एक रोज का वाकया बयान कर रहे हैं कि एक दिन जब पैगंबर अकरम ने पैगाम सुनाया तो उन्होंने कहा कि हम आप पर ईमान ले आएंगे उस वक्त कि जब सामने जो दरख्त खड़ा हुआ है ये दरख्त उड़ता हुआ आए और आपकी नबूवत की गवाही दे। अब मौला फरमा रहे हैं कि पैगंबर ने उन पे एक नजर डाली और कहा कि ये दरख्त उड़ता हुआ आया, तुम ईमान ले आओगे? कहा हम ईमान ले आएंगे। पैगंबर ने कहा दरख्त तो उड़ता हुआ आएगा और गवाही भी देगा, मगर तुम ईमान नहीं लाओगे, मगर तुम ईमान नहीं लाओगे। क्यों? इसलिए कि मैं तुम्हारी कटी हुई लाशें बद्र के कुएं में पड़ी देख रहा हूं। और उस वक्त मौला फरमाते हैं कि पैगंबर अकरम ने उस दरख्त से मुखातिब होकर कहा कि अगर तू अल्लाह और आखिरत पर ईमान रखता है और इस बात से वाकिफ है कि मैं अल्लाह का रसूल हूं तो अपनी जगह को छोड़ के आ और मेरी नबूवत की गवाही दे। मौला कहते हैं वो दरख्त अपनी जगह से उड़ता हुआ आया, उसने अपनी शाखों को फैला दिया, कुछ शाखें मेरी गर्दन में डाल दी, कुछ शाखें पैगंबर के ऊपर साया कर लिया और उसने गवाही दी अल्लाह की तौहीद की और पैगंबर की रिसालत की। अब इसके बाद कोई गुंजाइश बाकी रह गई थी? क्या लगे? नहीं, ऐसे नहीं। किससे कहिए वापस जाए, आधा अपनी जगह पर रुका रहे और आधा उड़ता हुआ आए और आपकी नबूवत की गवाही दे। तो पैगंबर ने इशारा किया, वो वापस गया, आधा अपनी जगह पर रुका रहा और आधा उड़ता हुआ आया। कि मैंने अपने कानों से ऐसी आवाज सुनी जैसे परिंदों के परों की फड़फड़ाहट की आवाज आती है। वो आया और बड़ी फसीह व बलीग अरबी में उसने पैगंबर की नबूवत की गवाही दी। कि मैं कह उठा अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मौजूदा देखा मगर ईमान लाना था, ईमान नहीं लाया। ईमान बल्कि ये कहते हुए चले कि देखा नऊजुबिल्लाह कितने बड़े जादूगर हैं, देखा कैसा जादू दिखाया नऊजुबिल्लाह। मौला कहते हैं ये कहते हुए वो गए कि तुम जैसे ही ईमान ला सकते हैं। का उनका इशारा मेरी तरफ था। मौला कहते हैं उनका इशारा मेरी तरफ था। और फिर इसी खुतबे के अंदर कहा मैं नबी करीम के साथ ऐसे रहा कि बचपन से पैगंबर ने मेरी तरबियत की, अपने हाथ से मेरा लिबास बदलते थे, अपने बिस्तर पे मुझे सुलाते थे, अपने हाथों से मुझे लुक़मा देते थे। और आलम यह था मैंने ऐसे पैगंबर से इल्म लिया कि जैसे परिंदा, ऐसे पैगंबर ने इल्म सिखाया जैसे परिंदा अपने बच्चे को दाना भराता है। मैं ऐसे नबी के पीछे पीछे चला जैसे ऊँटनी के पीछे उसके बच्चा चलता है। क्या मुझे अपने बिस्तर पे लेटाते, अपने बदन को मुझसे मस कर लेते थे। क्या कभी वो खुद गुफ्तगू का आगाज करते और कभी मैं उनसे कोई सवाल करता। यहाँ तक के गार हिरा में मैंने चीखने की आवाज़ सुनी तो मैंने कहा कि या रसूल अल्लाह मैंने चीखने की आवाज़ सुनी है। कहा ये शैतान है जो चीख रहा है। और फिर कहा ए अली जो मैं सुनता हूँ वो तुम सुनते हो, जो मैं देखता हूँ वो तुम देखते हो, इसलिए कि तुम मुझसे हो मैं तुमसे हूँ। मौला बयान फरमा रहे हैं इम्तिहानात हैं, इम्तिहान से तुमको गुजारा जाएगा। हर दौर के अंदर आजमाइश है। कभी दुनिया इब्तिदा नहीं है, यहाँ पर ये विलादत इब्तिदा नहीं है, इससे पहले से तुम्हारा वजूद है। ये मौत इंतहा नहीं है, इसके बाद भी तुम्हारा वजूद बाकी रहने वाला है। बस इन इम्तिहानों से साबित कदम गुजरना है, साबित कदम गुजरना है। जितना इन आजमाइशों से गुजरोगे, जितना गुजरोगे, कोयला और हीरा दोनों की असल एक है, लेकिन जो कोयला इंतहाई दर्जे का प्रेशर और इंतहाई दर्जे की हरारत बर्दाश्त कर लेता है वो हीरा बन जाता है। कि बस यही पैगाम है इस सदफ़े जिस्म के अंदर ये गौहर आबदार मौजूद है जिसका नाम रूह है। अगर तुमने इसको महफूज रख लिया बुलंद होते चले जाओ, बुलंद होते चले। इम्तिहानों से गुजरना पड़ेगा। आसान मराहिल नहीं है, मुश्किलात हैं जिनका तुम्हें सामना होगा।
اور امتحانوں سے کیسے ثابت قدم گزروگے؟ کہ اس کے لیے بھی انہی ہستیوں کی سیرتیں ہیں جو تمہیں بتائیں گی کیسے ثابت قدم گزرو۔ اس لیے کہ قرآن کریم نے کہہ دیا، جو آیت میں نے سرنامہ سخن میں پڑھی، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم تمہیں آزمائیں گے بھوک کے ذریعے، تمہیں آزمائیں گے خوف کے ذریعے، جانوں کی کمی کے ذریعے، مالوں کے نقصان کے ذریعے۔ جو کچھ قرآن کریم نے بیان کیا، ان آزمائشوں سے اللہ والے گزرتے رہے، ہر دور کے اندر گزرے، مگر ان آیات کا سب سے اعلیٰ مصداق اگر رسول اللہ کے بعد کوئی ہے تو وہ آل رسول ہیں، اور آل رسول میں بھی سب سے قریب مصداق کربلا والے ہیں، جو بھوک کی آزمائش سے بھی گزرے، خوف کی آزمائش سے بھی گزرے، ہر آزمائش سے ثابت قدم گزرے۔ اور یہاں انسان کو اپنے آپ کو کامل کرنا تھا، نفس سے کمال تک کا سفر تھا جو تمہیں طے کرنا ہے، اور طے کرنے والوں میں مرد نہیں ہوں گے، عورتیں بھی ہوں گی، اس لیے کہ مرد اور عورت اصل میں اندر کی شخصیت تو ایک ہی ہے، یہ تو لباس ہے۔ میں عرض کر چکا ہوں، اس گفتگو کو دہرانا نہیں ہے کہ یہ جسم بھی لباس ہے، جیسے ہمارے جسم پہ یہ الگ الگ رنگ کے لباس ہیں، اسی طرح روح کا لباس ہے جس کا نام جسم ہے۔ تو یہ جسم کسی کو مرد کا لباس دے دیا گیا، کسی کو عورت کا لباس، مگر دونوں کو یہ سفر کمال طے کرنا ہے، لہذا دونوں کے لیے لازم تھا کہ ایسی شخصیات موجود ہوں، دونوں کے لیے نمونہ ہوں، ہر دور میں دونوں کے لیے نمونہ پیغمبر اکرم کے ساتھ جناب خدیجہ طاہرہ ہیں، مولا کائنات کے ساتھ فاطمہ زہرا ہے، امام حسین کے ساتھ جناب زینب ہے۔ تمہارے لیے نمونہ عمل بننا ہے، امتحانوں سے کیسے گزرنا ہے، کیسے گزرا جائے، یہ تمہیں کربلا میں نظر آئے گا، کربلا میں نظر آئے گا۔ اور اسی لیے بار بار اس داستان کو دہراتے رہنا، ان واقعات کو بیان کرتے رہنا، اپنا کوئی جدا ہو تو اس کا ذکر نہ کرنا بلکہ ان اعلیٰ شخصیات کا ذکر کرنا جو ان سے کہیں اعلیٰ ہے، اپنا کوئی جدا ہو ان کا ذکر کرنا۔ آیت اللہ مراشی نجفی اپنی وصیت میں کہہ رہے ہیں کہ اے میرے لال، جب میرا انتقال ہو مجھے یوں ہی قبرستان کی طرف نہ لے جانا، بلکہ غسل و کفن دینے کے بعد جب جنازہ اٹھنے کے لیے تیار ہو تو پہلے کسی سے کہنا کہ کھڑے ہو کے تھوڑے سے مسائل پڑھ لے، ذکر مسائل کرے۔ کون سے، اور آپ خصوصیت کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ کون سے مسائل، کہ وہ مسائل پڑھے کہ جب زینب حسین سے جدا، زینب اور حسین آخری نقصے کو بیان کرے، کہ پھر جب جنازہ اٹھانا یوں ہی لے کے نہ جانا بلکہ پہلے معصومہ ان کے حرم میں لے جانا، زری کے پاس جا کے ذرا رکنا اور پھر کہنا کہ مسائل پڑھے، مگر وہی مسائل کے جب حسین زینب سے پھر جب قبر میں اتارنے میں تو ایک دم سے نہ اتار دینا بلکہ قبر میں اتارنے سے پہلے پھر یہ مسائل پڑھنا۔ یہی مسائل، کیا مسائل ہیں جو زینب سے حسین جدا ہوئے۔ زینب کیا کہہ کے چلی تھی کہ زینب مر جائے گی اگر بھائی سے جدا ہو، مگر بھائی سے جدا ہوئی، اور یقیناً اگر سید الشہداء یوں ہی چلے جاتے تو جناب زینب کی روح بھی نکل جاتی، مگر جب دیکھا بہن بہت بے چین ہے تو ایک مرتبہ اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، پالنے والے زینب کو صدر عطا کر دے، اور پھر کہا زینب اے بہن، یہ مرحلہ میں نے سر کیا مگر کوفے شام کے مرحلہ تمہیں سر کرنا ہے، یہ ذمہ داری کا بوجھ ہے کہ اب زینب مر نہیں سکتی، اب زینب زندہ ہے، اور کیسے شریکت الحسین بن کے ہر مرحلے کے اوپر بس میں پڑھ چکا۔ ایک راوی کا بیان سن لیجئے اور میں آپ سے اجازت دے دوں۔ راوی کہتا ہے کہ 11 محرم کو جب قافلہ روانہ ہوا کہ اس وقت میں نے دیکھا ایک بلند قامت بیوی لاش حسین کے قریب آئی، اور اس بیوی نے کچھ مرثیے پڑھے۔ راوی کہتا ہے 5 مرثیے اس بیوی نے پڑھے، کہ وہ ایسے مرثیے تھے کہ کوئی یزیدی ایسا نہ تھا جس کی آنکھ میں آنسو نہ ہو۔ عجیب بات کہتا ہے، کہا کہ میں نے عجیب مرحلہ دیکھا کہ صرف ایسا کوئی انسان نہیں ہے جو رو نہ رہا ہو، صرف اتنا ہی نہیں بلکہ گھوڑوں کی آنکھوں سے آنسو نکل کے ان کے قدموں کی زمین کو گیلا کر رہے تھے۔ تو اس بیوی نے پہلا مرثیہ، میں سارے نہیں پڑھتا تو پڑھتا ہوں، اس بیوی نے پہلا مرثیہ
بچھڑ جائے تو انسان کوئی کھو جائے تو امید ہوتی ہے کبھی واپس آ جائے گا، کبھی دوبارہ مل جائے گا۔ اگر کوئی بیمار ہو جائے امید ہوتی ہے اس کو شفا مل جائے گی، اگر کوئی زخمی ہو جائے امید ہوتی ہے زخم بھر جائیں گے۔ مگر اے میرے بھیا، نہ تو تو کہیں کھویا ہے نہ بیمار ہوا، تیرا جسم تو ٹکڑوں تقسیم ہے۔ زینب جانتی ہے اب زینب کو حسین نہ ملے گا۔ اے بھیا اپنی زینب کا آخری سلام، یہ زینب جہاں جائے گی تیرا پیغام ہمارے الہ اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اہل بیت کے چاہنے والے جہاں جہاں ہیں جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ ہمارے الہ جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ تو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ہمارے الہ ہمارے سروں پہ ہمارے مراجع کرام علماء کرام کے سائے ہمارے الہ جو بچے امتحانوں میں شرکت کر رہے ہیں تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کو امتیازی کامیابی، تمام حاضرین مجلس کے مرحومین و مرحومات کے درجات کو بلند فرما۔ بالخصوص مومنات جن کے لیے مجلس منعقد ہوئی، نثار فاطمہ مرحومہ کے درجات کو بلند فرما۔ ہمارے الہ ایمان کے ظہور میں تاجیل فرما، ہمیں ایمان کے انصار و ایمان میں شمار فرما۔ حضرات ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر نثار فاطمہ بنت صابر حسین زیدی کی روح کو اجازت دیں۔ السلام علیکم اللہ، السلام علیکم رسول اللہ، السلام علیکم النبی، السلام علیکم اللہ، السلام علیکم السلام علی جمیع شہداء کربلا وشہداء کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم شمس صالح علیہ النفوس، السلام علیکم المدفون بعد التونس، السلام علیکم سید والزمان فی یوم الجزاء، السلام علیکم سلطان العرب والعجم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم یا مولانا صاحب رسول الزمان، الامان 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 من فتنة الزمان، السلام علیکم شریک القرآن، السلام علیکم خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم مظہر الایمان، السلام علیکم امام الانس والجان، السلام علیکم الآباء الطاہرین، السلام علیکم مولانا حافظ جل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ مخرجک ظہورک، جعلنا من اوانک انصارک برحمۃ اللہ وبرکاتہ۔